السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی والثلاث والرباع۔ برادران اسلام، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اسلام کے اندر ارکان اسلام کی پابندی واجب ہے، ویسے ہی تسکین قلب کی خاطر نکاح بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ گرچہ نکاح بعض صورتوں میں جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، ان کی نوعیتیں، لیکن عام صحت مندی کی بنیاد پر یا ہم تندرست ہیں، توانا ہیں، اس صورت میں نکاح فرض ہے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں استطاعت ہو قوت باہ کی تو نکاح کرو۔ بہرحال اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ایک سوال آیا ہے، اس کے زمرے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا جو عمل ہے، ذاتی عمل، جس پر لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بارات میں نہیں جاتے، نکاح نہیں پڑھاتے اور ولیمہ میں شامل نہیں ہوتے۔ ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ اس کے بارے میں جواب دینے کے لیے میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا، لیکن میں آج آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے، قبول کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اس دعوت کو ٹھکرانا جیسے درست بات نہیں ہے، لیکن چند پوائنٹس ہیں اور جس پر میرا جو اپنا نظریہ ہے، اپنا ذاتی عمل ہے، میں شرکت نہیں کرتا ہوں، وہ شرعی نکاح اور غیر شرعی نکاح۔ اگر شرعی نکاح ہے، شرعی ولیمہ ہے، اس میں جانا واجب ہے، قبول کرنا واجب، لیکن شادی غلط طریقے سے ہو رہی ہے اور ولیمہ بھی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس میں شرکت نہ کرنا واجب ہے۔ دلیل ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اگر ایسی دعوت ولیمہ جہاں پہ گانا بجانا ہو رہا ہو، ڈھول تاشا ہو رہا ہو، رقص و سرور کی محفلیں جمی ہو، آرکیسٹرا نچ رہا ہو، ان تمام حرکتیں جب ہو رہی ہوں دعوت ولیمہ کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، جب اس محفل کے اندر تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا، استہزاء بها اور اس کی استہزاء کیا جا رہا ہو، یعنی قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس محفل کے اندر، جس دعوت کے اندر رب العالمین نے کہا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، گویا کہ اس کی دعوت میں شریک مت کرو، مت ہو جاؤ۔ وہاں بیٹھنے، جانے، دیکھنے، سننے سب کی ممانعت کر دی گئی۔ تو ایسی دعوت ولیمہ جہاں پر قرآن حدیث کی مخالفت میں، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، سنت کو پامال کرتے ہوئے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اس آیت کی روشنی میں وہاں جانا جائز نہیں ہے، اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انکار کرنا، اسے ٹھکرانا واجب ہے۔ دعوت ولیمہ میں شرکت نہ کرنے کی جواز کی صورتیں یہ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ہمیں مدد کرنی ہے تو بھلائی پر مدد کریں، جان سے ہو، مال سے ہو، ولا تعاون علی الاثم والعدوان، برائی سرکشی پر مدد نہیں کرنی۔ اگر آپ اس طرح کے محفلوں میں جاتے ہیں تو آپ گویا کہ بھلائی کے بجائے برائیوں پر مدد کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں اور بڑھاوا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے کبھی بھی ایسے دعوتوں میں شرکت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعوت یا ولیمہ ٹھیک ہے، ناچ گانا نہیں ہے، محفل آرکیسٹرا کی نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس دعوت کے اندر شراب نوشی کا اہتمام کیا گیا، فیشن ہے نا آج کل، دعوتیں ہوتی ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلم بھی آ رہے ہیں، سب یہ گنگا جمنا کی تہذیب، یکجہتی کی تہذیب کو پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اعتبار کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان بھی شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے، استغفر اللہ، ان کے سامنے بوتلیں بڑھائی جاتی ہیں، ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے کہ بھائی دعوت تو ملی، پیپسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے، پیپسی بھی دیا جاتا ہے پینے کے لیے، ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ پیپسی کی شکل میں ہی بوتل کی تبدیلی ہوتی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعوت کے اندر شراب نوشی کا اہتمام ہو رہا ہو، ہاں کوئی بھی دعوت ہو، تو اس دعوت میں شرکت حرام ہے، نہیں جانا چاہیے. دلیل ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. ایسے کھانے یعنی کہ داخل نہ ہو جس ایمان رکھتا ہو اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حمام میں داخل ہو بغیر ازار کی. ترمذی کی روایت ہے کتاب الادب کے اندر صفحہ نمبر 296 جلد نمبر 2. احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. حمام کے اندر بھی ننگے نہیں داخل ہونا چاہیے، بلکہ اب سے بعض لوگوں نے ننگے جہاں پر پردے پورے حمام پردہ ہو وہاں پر ننگے نہاتے ہیں، نہانے کی گنجائش ہے، کپڑا کی تنگی ہے تو کر سکتے ہیں جواز صورت. لیکن اس پوائنٹ میں دیکھیں شراب نوشی کا ایسا کھانا جس میں خمر کا لفظ آیا، شراب کا لفظ آیا، یعنی ایسی دعوت جس میں شراب نوشی کا اہتمام کیا جاتا ہو. ترمذی کتاب الادب صفحہ نمبر 296 یا 94 جلد نمبر 2 کے اندر کتاب الادب کے اندر حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اس صورت میں ایسے دعوت میں جانا جائز نہیں ہے بلکہ انکار کرنا واجب ہے. نمبر 3، ایسی دعوت ولیمہ جہاں فقر و مباح ریاکاری کو بڑھاوا دیا جا رہا. شر الطعام الولیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے برا دعوت ولیمہ، برا کھانا وہ کھانا ہے جس میں غریبوں کو کم پوچھا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، یا برائے نام پوچھا جائے اور بڑے لوگوں کو پوچھا جائے، دعوت دی جائے. آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا دعوت ولیمہ میں بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے ودھائک منتری سنتری سارے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں. سماج کے اندر بڑے بڑے جو عمرہ ہیں ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں. غریب سمیع سماج کے اندر غریب مسکین فقیر محتاج کو نظر انداز کیا جاتا ہے. چھوڑو یہ تو کم ہے نا، اس کی کیا حیثیت. بڑے بڑے آ رہے ہیں، ہمارے روسا آ رہے ہیں، ایم پی ایم ایل اے آ رہے ہیں، اس کے درمیان غریبوں کی دعوت دی جائے. ہے بھائی کبھی دے دیا جائے گا اسے. اگر یہ دعوت ولیمہ ہے تو شر الطعام الولیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو دعوت نہ دی جائے بلکہ امیروں کو دیا جائے. اور مزید اس کے اندر جس میں فقر و مباحات، بڑے بڑے لوگوں کو اندر فخر محسوس کریں کہ میں نے 5000 لوگوں کو کھلا دیا، 10,000 لوگوں کو کھلا دیا، بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے کو کھلایا، بے نمازی مشرک کافر بدعتی سارے لوگوں کو میں نے کھلا دیا. تو ایسی دعوتیں جہاں پر ہو، جس دعوت ولیمہ کے اندر ہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتباغین. ابو داؤد کی روایت ہے صفحہ نمبر 152 اور جلد نمبر 3 باب فی طعام المتباغین. تکبر کرنے والے کے کھانے کے اندر منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھانا جو متکبر فخر و غرور دکھاوے کے لیے فخر و مباحات کے لیے جو دعوت دی جائے اس میں جانے سے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اسی طریقے سے ایسے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا جا رہا جو لڑکی والوں سے ناجائز مال لے کر کے 10 لاکھ 5 لاکھ لے لیا ہو، سامان کی فرمائش الگ اور نقدی رشوت کی شکل میں پیسہ لیا جا رہا ہو اور اس پیسے سے ولیمہ کا اہتمام کیا جا رہا. استغفر اللہ، یہ حرام لقمہ ہو گیا، حرام لقمہ. جو لوگ اس پیسے سے بولیں وہ شادی کرتے ہیں لین دین کر کے، وہ شادی درست نہیں ہے اور اس پیسے بچا کر کے اور اسے استعمال کرتے ہیں حرام مال کو. کیونکہ لڑکوں والوں کے لیے لڑکی کا مال لینا کہا 1 روپیہ ہو 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی سے لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے کھلاتا ہے تو گویا کہ حرام مال کھاتا ہے اور رشوت ہے. الراشی والمتشکلہ فی النار، یہ دونوں جہنمی ہے. لہذا لینے والا لڑکی والا دیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، لڑکا والا لیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے. اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. لہذا اس حرام مال کے ذریعے سے کوئی شخص دعوت ولیمہ کا اہتمام کرتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکل حرام ہے. اس صورت میں ہم جانتے ہیں کہ بندے نے پیسہ لیا ہے اور اسے دعوت ولیمہ کا اہتمام کر رہا ہے، لہذا اس میں ہم نہیں جائیں گے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ چند پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر میں بائیکاٹ کرتا ہوں. الحمدللہ 20 سالوں سے میں عمل کر رہا ہوں. نہ کسی بارات میں شمولیت اور نہ ایسی دعوت ولیمہ جہاں پہ ہوتی ہے میں نہیں جاتا ہوں. اکثر میں نہیں جاتا ہوں. آج تک میں 2-3 ولیمہ میں ہی شامل ہوں الحمدللہ.
کیونکہ وہ شریعت کے اعتبار سے شادی، ہر بعض لوگ کہتے ہیں چلو میں نے شادی تو لین دین کی میں نے نہیں کی ہے، میں نے لین دین نہیں کیا ہے، بارات لے کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، لڑکی والوں نے اپنے مرضی سامان دیا۔ میں اس دوسرے ٹاپک میں انشاءاللہ ساری وضاحتیں رکھوں گا، لیکن اس سے دعوت علما میں نہیں جانے کی جو دلیل تھی میرے پاس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ان دلائل کو سننے کے بعد آپ خود غور کریں اس برے افعال سے بچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص جو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس سے رک جائے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے رکے، اور روکنے کی کیفیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم اپنے ہاتھ سے برے کاموں کو روکو، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، لاٹھی ڈنڈا چلانے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تم زبان سے کہو کہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ باطل ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے جسم سے، اپنے جان سے، اپنے زبان سے مال ہم جو خرچ کرو، اس میں استعمال کرو، زبان کو استعمال کرو، جان کو استعمال کر کے ہم نہیں جا سکتے، یہ حرام ہے، اس میں ہماری شمولیت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اگر نہیں جاتے ہو، دل میں برا مانا نہیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا ایمان یعنی کمزور طبقہ ایمان کا یہ ہے کہ دل کے اندر اس کے برا جائیں۔ آج جو شادیاں ہوتی ہیں، میں اولا منع کرتا ہوں زبان سے کوئی دعوت دینے آتا ہے، اور یقین جانیے کہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ لین دین کر کے، رسم و رواج کی پابندی کر کے شادی کی دعوت دینے میرے پاس آتا ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے خلاف شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے شادی کا پیغام دیا ہے، یہ دعوت ولیمہ کا پیغام دے رہا ہے جس میں شریعت کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور اس لہٰذا میرے لیے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، ایسی دعوت سے انکار کرتا ہوں، اور سختیاں مولتا بھی ہوں، تانے سنتا ہوں، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اپنے سے بیان تک یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمام علماء کرام اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم ایسے دعوت ولیمہ میں شرکت نہیں کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، ہم بارات کا بائیکاٹ کریں گے، ہم لین دین والی شادی کا بائیکاٹ کریں گے، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ نکاح پڑھانا بھی قاضی کی حیثیت سے غیر شرعی شادی کا نکاح پڑھانا جائز بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں باتیں ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت ولیمہ، دعوت ولیمہ کے اندر جو سنت کے اعتبار شادی ہو، شرعی شادی ہو، اس کے اندر شمولیت کی توفیق عنایت فرما۔ بعد ہو جو غیر شرعی شادی ہے، غیر شرعی شادیوں کی دعوت ولیمہ کے اندر یعنی اس کی عدم قبولیت، اس کو انکار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے ان عملوں کے اندر جو میں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے تیری رضامندی خاطر خلوص عطا فرما دے، اور مزید اس کے اندر ہمت عطا فرما۔ اور تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ خود سوچیں، سمجھیں، سنیں اور سمجھیں اور سمجھاویں، یہ غیر شرعی شادی ہے، اس میں میری شمولیت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ہم بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ تو سماج کے اندر سے رسم بد کا خاتمہ ہوگا اور صحیح پیغام جائے گا۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین آمین۔